اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر قرآن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انتہائی اہم ٹاپک لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ وہ ٹاپک ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے، ساری زندگی کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے کاروبار میں، میرے رزق میں، میرے مال میں اضافہ ہو تاکہ میں ایک اچھی زندگی بسر کر سکوں۔ ہم طرح طرح کے ہیلے کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے جاتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، نعوذ باللہ کاروبار میں بددیانتی کرتے ہیں اور برے اور الٹے رستوں کو چنتے ہیں، جس کی وجہ سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اس رزق میں کمی آتی ہے، برکت چھن جاتی ہے۔ تو آج ہم ان اقوال کو، ان فرامین کو دیکھتے ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کس طرح اپنے رزق روزی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ جس طرح رزق میں کمی کے اسباب ہیں، رزق میں اضافے کے بھی ائمہ نے اسباب کو ذکر کیا ہے۔ جس طرح حضرت امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مواساۃ الاخ فی اللہ تزید فی الرزق، فرمایا کہ اللہ کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنا، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آنا، مواخات، یہ بھی آپ کے رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ تو پہلا سبب جو آپ کے رزق کو بڑھا دے گا وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی، مومن بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، صرف اللہ کی محبت کی خاطر، تو اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ اور پھر یہاں دوسرا جو سبب ائمہ نے بیان کیا ہے، مولا امیر کائنات کا ہی فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ استنزل الرزق بالصدقہ، کہ اللہ نے آسمان پہ تمہارے لیے رزق رکھا ہوا ہے تو اس کو اپنی طرف بلاؤ، اس کو نازل کرواؤ اپنے اوپر صدقے کے ذریعے، صدقہ دو، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ ظاہر ہے ہم ایک روپے راہ خدا میں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، اور جس طرح بعض آیتوں میں ہے کہ 700 گنا اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں، نہ، یہ تو ایک حد بتائی گئی ہے، لیکن یضاعف لہ اضعافا کثیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھاتا ہے، جتنی اس کی سخاوت، جتنا اس کا رزق، جتنا اس کا دائرہ کار ہے، اس کے مطابق رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور پھر جہاں رزق کی بات ہوتی ہے وہاں یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ رزق کی کمی میں ایک سبب یہ ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس حضرت امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ من حسنت نیت زید فی رزقی، کہ جو اپنی نیت کو اچھا کرتا ہے، جو نیت کو صاف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو تیسری چیز، اپنی نیت کو پاک رکھو، نیت کو صاف رکھو۔ اور بہت پیاری چیز ہے یہاں حضرت امام باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ علیک بالدعاء، علیک بالدعاء لاخوانک بظہر الغیب فانہ یحیل فی الرزق، فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں دعا کیا کرو، جب تمہارے مومن بھائی تم سے دور ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ ہو، تو ان کے لیے دعا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے جو تم نے اس کے حق میں کی ہے تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ تو لہذا مومن بھائیوں کے لیے دعا کرنا اپنے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر بہت بڑا فرمان ہے حضرت امام علی علیہ السلام کا، فرمان ذیشان ہے، حسن الخلق یزید فی الرزق، کہ اچھا اخلاق رکھو، یہ تمہارے رزق میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اخلاق بھی اچھا ہوگا تو رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور یہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من حسن برہ اہل بیتہ زاد اللہ فی رزقہ، فرمایا کہ جو اپنے اہل بیت پر، اپنے گھر والوں پر
جو اپنے خانوادے پر نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ تو اپنے گھر والوں پر، بچوں پر، بیوی پر، والدین پر احسان کرنا، نیکی کرنا آپ کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے کام اور ایسے اسباب کو مہیا کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جو رزق میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔